والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نشست کا پہلا حصہ تو بعض سوالات کی نظر ہو گیا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے 2-3 سوالات اور ہیں ہم اگلی نشست پہ کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اس آیت میں ایک آیت کے طور پہ آپ نے پروگرام کی ہے، کتاب آیات کے مقابلے اس کی ایکسپلینیشن میں دو چیزیں، کتاب یہ کتاب اور حکمت، کیا یہ جو بھی پوری بھری اتری ہے اس کا ٹوٹل کانٹینٹ کو ضرور کرتے ہیں؟ جی کہو۔ قرآن مجید کا تو ایک آیت کا اگر انالیسس کیا جائے تو بس دو ہی چیزیں، یہ جو حکمت کو آپ نے سب سے ڈیفائن کیا ہے اخلاق میں، ایمان و اخلاق، ایمان و اخلاق، تو قرآن میں تو اس سے مختلف کانٹینٹ بھی بظاہر نظر آتا ہے، کچھ حکمت کی باتیں ہیں، کچھ ریزننگز ہیں، کوئی دوسری چیزیں ہیں، اس کو آپ اخلاقیات اور ایمانیات میں کیا ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ویسے یعنی یا تو ایمان کی حقیقت بیان کی جائے گی، ایمان کیا ہے، اس کی کیا تقاضے ہیں، جیسے مسیح نے بیان کیا، میں نے بتایا کہ جب تم خدا کو مانتے ہو تو خدا کے حکموں کے ساتھ تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی ہونا چاہیے۔ پہاڑی کے بعد میں انہوں نے یہی بیان کیا، یا تو ایمان کی حقیقت بیان ہو رہی ہوگی، یعنی خدا پر ایمان کا کیا تقاضا ہے، خدا پر ایمان ہے تو کیا ہونا چاہیے، آخرت پر ایمان ہے تو کیا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو کیا ہونا چاہیے، ایمان کے مبادی بیان ہو رہے ہوں، ایمان کے بارے میں استدلال کیا جا رہا ہو، ایمان کے بارے میں سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہوں، کیا اخلاقیات ہے۔ اور اگر یہ سب ہو جائے گا تو قانون دے گا۔ انبیاء کی جو تاریخ بیان ہوئی ہے وہ تو کسی مقصد سے ہوتی ہے، انبیاء کی تاریخ کا کوئی باب نہیں ہے قرآن میں، وہ ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن تم کو پکڑے گا، اب شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے ساتھ یہ کیا، ہم نے سمود کے ساتھ یہ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا۔ اب اگر اس میں تفصیلی واقع بیان ہو رہے ہیں، لیکن وہ جس سیاق و سباق میں شروع ہوا ہے وہ یہ ایمان کی بحث ہے یا اخلاق کی بحث ہے۔ قرآن مجید تو سارا حکمت جو عام مفہوم میں دانش کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور ایک ریزن بیہائنڈ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے کہ کیا وہ کانٹینٹ میں موجود نہیں ہے دین کے اور قرآن کے، یعنی قرآن مجید میں تو وہ بھی اگر آئے گا تو یا ایمان کے بارے میں کوئی بات ایسی بیان ہو رہی ہوگی، یا اخلاق کے بارے میں ایسی بات بیان ہو رہی ہوگی، یا قانون کی کوئی حکمت بیان کی جائے گی، یعنی یہ تینوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اس سے مختلف جو چیز نظر آئے اس کو دے گا، اس سے بات ہے۔ اس کے امکانات تو نہیں کہ یہ تزکیہ کرنے کے لیے یہ کانٹینٹ ریکوائرڈ ہے، دین جو ہے، لیکن بات یہ دین جو ہے، یعنی جو دین قرآن بیان کرتا ہے وہ انہی دونوں چیزوں میں، باقی تو دین بیان کرنے کی بھی تو ایک ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہیں تمہید ماننی پڑتی ہے، کہیں پس منظر بیان کرنا پڑتا ہے۔ وہ دعا کیجیے معاہدہ ختم ہو جائے قرآن پڑھے تو میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے اور اس میں سب کچھ ہی ہے، ایک سورہ کافی ہو جائے گی یہ بیان کرنے کے لیے قرآن میں کانٹینٹ کیسے بیان ہوتا ہے اور وہ کیا ہے۔ یہ جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں جو عام طور پر قرآن میں نظر آتی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن اتمام حجت کر رہا ہے، یعنی آخرت کے حوالے سے ایمانیات کی ایک بڑی فرح کے حوالے سے اتمام حجت کر رہا ہے، تو اس اتمام حجت کے نظر دلائل دیتا ہے۔ اچھا جن پر اتمام حجت کر رہا ہے ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، ان کی تاریخ بھی سنا دیتا ہے، لیکن اصل میں بات کیا کہی جائے، یعنی کیا یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی تھی اور اس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی وہ واقعہ جس سیاق میں سنایا گیا وہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں شریعت دی گئی تم نے اس کے ساتھ رویہ کیا تھا، یعنی اس میں یا اخلاقی رویہ زیر بحث آئے اور یا ایمان زیر بحث آئے۔ ایمان بڑی وسیع اصطلاح ہے، اسی لیے میں نے واضح کر دیا تھا، مطلب یہ ہے کہ ایمان کا ایک کانٹینٹ ہے ایمانیات، اللہ کو مانے، قیامت کو مانے، فرشتوں کو مانے، ایک یہ چیز ہے، اور ایک چیز ہے ایمان کیا ہے۔ قرآن میں یہ چیز اور انجیل میں بہت شان کی جا رہی ہے، ایمان ہے کیا، یعنی ایک بندہ مومن اصل میں ہوتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں تو اس کو کیا ہونا چاہیے، اس کو جی۔ اور یہ آیت 4 دفعہ آئی ہے اور جو ذبکی جو ہے 3 میں تلاوت کے فوراً بعد آیا، 1 میں اینڈ میں آیا، سورہ بقرہ کی غالباً 132 میں اینڈ میں آیا، اس کی کوئی امپلیکیشن ہے؟ میں انشاءاللہ وہ آیت پڑھاؤں گا، ابھی وہ اگر میں اس پہ بحث کروں وہ آگے آ رہی ہے نا دین کا صحیح سمجھ، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں اس آیت کا جو سیاق ہے اس میں اس کو آخر میں ہوتا ہے، یعنی اس کا صحیح اسٹریس بات نہیں ہوتا، اس سے کوئی مدعا میں فرق نہیں باقی ہوتا، بعض اوقات آپ جس سیاق میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں اس کا اسٹریس نہیں ہوتا اس پہلو سے۔
اور جو 3 جگہ پہ ساتھ آئی ہے تو کیا اس سے یہ مطلب سمجھا جائے کہ تزکیے کا بنیادی طریقہ جو ہے وہ تلاوت آیات قرآن کو بیان کرنا جو ہے، اور قرآن اصل میں یہ خود بذات خود باعث تزکیہ ہے، وہ تو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے، ایکسپلینیشن، یعنی قرآن ذریعہ بننا چاہیے، تزکیے کی دعوت کا ذریعہ قرآن ہے۔ وہ حضور نے بیان کر دیا کہ انذرکم بہ ومن اوحی الیہ ھذا القرآن، یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اے قریش مکہ تم کو اس کے ذریعے سے انذار کر دوں اور پھر یہ ذریعہ انذار بنے ان سب کے لیے جن تک یہ پہنچے۔ اس کو خود قرآن نے بیان کیا۔ آخری سوال ہے جی کہ ان آیتوں میں جہاں جہاں بھی آئی ہے ترتیب میں کتاب پہلے ہے اور حکمت بعد میں آتی ہے، جبکہ حقیقت واقعے کے طور پر حکمت پہلے آتی ہے اور کتاب بعد میں آتی ہے۔ انبیاء کا طریقہ کار بھی یہی رہا، حضور کا بھی جو مکی دور ہے اس میں حکمت کی باتیں زیادہ ہے اور کتاب کے بعد میں ریلیونس ہے، تو اس کو ریورس بیان کرنے میں کوئی امپلیکیشن؟ اس کی وہ بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہود اپنے آپ کو شریعت کا بڑا حامل کراتے ہیں اور شریعت ہی ان کا اصل ترہ امتیاز بھی ہے، باعث فخر بھی ہے۔ تو یہاں پہ سارا پہلو یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں نے تم کو دیا میں بنی اسماعیل کو بھی دینے والا ہوں، تو خاص طور پر اس میں شریعت کو اسٹریس کر دیا۔ تو جناب ہم اس پیرے پر پہنچے تھے کہ یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم لفظ اسلام بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کانٹینٹ 2 اجزاء میں منقسم ہے، ایک قانون اور دوسرے حکمت۔ اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں، یعنی ماخذ بالاجمال کیا ہے؟ اللہ دیتا ہے محمد رسول اللہ سے، اب قیامت تک کے لیے صادر ہو گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور 2 صورتوں میں اس امت کو ملا ہے۔ اس میں کچھ اصطلاحات ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پہلے ان کو سمجھ لیجیے۔ پہلے یہ جان لیجیے کہ اجماع اور تواتر یہ کوئی ہماری دینی اصطلاحات نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ اصطلاحات کوئی قرآن کی وضع کرتا ہے یا یہ اصطلاحات پیغمبر کی وضع کرتا ہے یا یہ اصطلاحات کوئی خاص دینی پس منظر رکھتی ہیں۔ دنیا میں جتنا بھی علم منتقل ہوا ہے، یعنی جب بھی کبھی کوئی شخص کچھ کہے گا کچھ لکھے گا، جتنا علم بھی منتقل ہوگا تاریخ سے وہ انہی 2 ذرائع سے منتقل ہوتا ہے، یعنی یا وہ اجماع سے منتقل ہوگا یا اخبار احاد سے منتقل ہوگا۔ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کو دینی اصطلاح سے الگ کر لیجیے، یہ ایسا ہی ایک لفظ ہے کہ جیسے ہم اردو زبان کے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، عربی زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی، اب لکھی اس نے تو دنیا میں اس بات کے اوپر اتفاق ہے یعنی اسی کو عربی میں اجماع کہتے ہیں، اس پہ اتفاق کی لکھی، اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی پازیٹیو مثبت طریقے پہ اتفاق ہوتا ہے اور منفی پہلو سے کوئی اس سے اختلاف نہیں ہوتا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، اگر کوئی اختلاف کر دے گا تو بحث ہو جائے گی، لیکن دونوں چیزیں جہاں جمع ہو جائیں کہ نہ تو مثبت طور پر اتفاق کے معاملے میں کوئی تردد ہو اور نہ منفی طور پر کوئی آدمی کہے کہ ایسا نہیں۔ بال جبریل علامہ اقبال کی تصنیف ہے، یعنی مثبت طور پر بھی ساری دنیا مانتی ہے اور اس کے خلاف بھی اب تک کوئی بات نہیں سنی۔ تو جب کوئی چیز اس درجے میں بیان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس پر تو اجماع ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ تو زیر بحث آنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ہمارے ہاں جتنی بھی تاریخی معلومات ہم کو منتقل ہوتی ہیں ان سب کا سب سے زیادہ کبھی سب سے زیادہ مستند ذریعہ اجماع یا اتفاق ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے دنیا کی قدیم تاریخ میں، یہی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، سب لوگ ہی کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا، سب لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہوا تھا، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، یعنی اگر اختلاف ہو جاتا ہے کسی معاملے میں پھر بحث ہو جائے گی، بحث ہونے کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اختلاف ایک بالکل لاغی آدمی نے کر دیا ہوتا ہے یا ایسے ہی کچھ یعنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی آدمی نے کچھ چیز لکھ دی ہوتی ہے تو تھوڑی سی علمی تنقید کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا اختلاف ہے جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں لا یوبا ہوگی، یعنی ایسا اختلاف ہے کہ جس کو پھر نظر انداز کر دینا چاہیے، تو تب بھی وہ اجماع قائم ہوتا ہے، یعنی اختلاف ہو تو گیا لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی صاحب علم آدمی کوئی سوچنے سمجھنے والا آدمی کیڈر کرے۔
ختم ہو جاتا ہے. یہ اجماع ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے اجماع سے دین ہم کو ملا ہے، یعنی اس کو بھی سمجھ رہے ہیں. دوسری تعبیر آ گئی کہ صحابہ کے اجماع سے ملا ہے، تواتر کو بھی چھوڑ دیجیے. تو مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر یوں دیکھیے کہ صحابہ کرام 60 ہجری تک یعنی نظم مسلمانوں کا ان کے ہاتھ میں رہا ہے، کم بیش 60 ہجری نظم ان کے پاس رہا ہے. اس سارے عرصے کے دوران میں وہ اس بات پر بالکل متفق تھے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا. ان میں سے کسی کو اس میں اختلاف نہیں. یعنی دیکھیے میں نے دونوں جملے بول دی، وہ اس پر بالکل متفق تھے کہ قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہم کو دیا ہے، اور ان میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں. ایک جم غفیر تھا ان کا، وہ سب اس سے متفق تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وجود ہے، ظاہر ہے کہ ان سے سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام نے قرآن پایا اور وہ سب اس پر متفق تھے. نماز ہے مثال کے طور پر، تو وہ سب کے سب اس پر متفق تھے کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے پڑھنے کے لیے یا عبادت کے لیے، اور ان میں کسی کو اس سے اختلاف نہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے اجماع ان کا. اچھا، اب تھوڑی دیر کے لیے اس تواتر چونکہ آگے استعمال ہوا تو ایک اور پہلو سمجھیے. ایک مفروضہ سامنے رکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا صحابہ کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. یہ جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے یعنی معاذ اللہ، میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے دن یہ اعلان کر دیا کہ نہ ان کا قرآن پر ایمان ہے، نہ وہ اب مومن رہے ہیں، اور نہ وہ اب نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اعلان کر دیا ایک مفروضے کے طور پر. لیکن وہ سب بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن محمد رسول اللہ نے دیا تھا اور نماز انہوں نے پڑھی. تو اجماع میں کوئی فرق نہیں، یعنی انہوں نے ترک بھی کر دی اور قرآن مجید سے گویا اظہار لا تعلق بھی کر دیا. لیکن علمی دنیا میں وہ ایک مجمع علیہ چیز ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم کو دیا نہیں گیا، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم کو پڑھائی نہیں گیا. تو اجماع کا مطلب یہ ہے، گویا اجماع اصل میں علمی اتفاق ہوتا ہے، لازم نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان یا عمل شامل ہو. علمی اتفاق جیسے دنیا کی بے شمار اور چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں پہلی بات جو اسٹیبلش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی بالاتفاق یہ شہادت دی کہ یہ محمد رسول اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور ان میں سے کسی نے اس سے اختلاف بھی نہیں کیا. اور میں نے عرض کر دیا کہ اگر وہ ایمان سے بھی الگ ہو جاتے اور عمل سے بھی الگ ہو جاتے تب بھی علمی لحاظ سے صورتحال میں کوئی فرق آ گیا، اس لیے کہ ان کی یہ شہادت تاریخ کو منتقل ہو گئی. کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی، اس کے 50 100 1000 لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب بڑی لگ رہا ہے، ہم تو چھوڑ رہے ہیں اس کتاب کو، لکھی ویسے اس نے. اس سے اصل میں کتاب کے اپنے اصطلاح میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، چھوڑنے والے چھوڑ دیں. یہ ایک پہلو ہوگا. اب اس کے بعد یہ کیوں کہا گیا اس کے بعد، یعنی اجماع کافی تھا کہ قولی و عملی تواتر یعنی ایک دوسری چیز ہوئی ہے، اور وہ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نہ صرف یہ کہ یہ شہادت دی ہے تاریخ انسانی کے سامنے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے، انہوں نے اسی حیثیت سے ہم کو دیا ہے، بلکہ وہ قرآن مجید کو اپنی اس 60-70 سال کے زمانے میں ہر روز ایسی تلاوت کرتے ہیں. یعنی چھوڑ سکتے تھے تب بھی فرق نہ پڑتا، وہ ایمان سے انکار تب بھی فرق نہ پڑتا. یعنی ان میں یہ شائع ہو رہا ہے، وہ قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھ رہے تھے. یہ جو پڑھنے کا عمل ان کے یہاں ہوا ہے یہ قولی تواتر ہے، یعنی ہر دن. ایسا نہیں کہ کوئی ایک دن منقطع ہو گیا ہو اور انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہو، یعنی نماز میں پڑھ رہے ہیں، ویسے پڑھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں، وہ تلاوت کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں. یعنی قرآن مجید کے اوپر ان کا جو تواتر، یہ تواتر جو ہے یہ قرآن کے ساتھ دنیا کی پوری تاریخ میں خاص ہے. یہ قولی تواتر یعنی ڈاس کیپٹل پر اجماع ہے کہ وہ کارل مارکس کی کتاب ہے. تواتر ایک زائد چیز ہے جو دنیا میں اور کسی کتاب کو آج تک حاصل نہیں ہو سکا، اور وہ یہ کہ غیر معمولی تعداد اس کو زبانی
یعنی روز پڑھ رہی، ایک منٹ کے لیے بھی یہ چیز منقطع نہیں ہوتی، اس وقت بھی منقطع نہیں، یعنی مسلسل پڑھا جائے اس کی تلاوت. یعنی آپ حرم میں داخل ہو جائیں اس وقت، ایک ایسی جگہ نا کہ جہاں پر بہت لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسلسل پڑھا جائے. تو آج کل کے زمانے میں تو بہت لوگ عادی ہو گئے، ان کے سامنے نسخے ہیں، اس زمانے میں تو نسخے کہیں نہیں ہوتے تھے. تو صحابہ کرام کیا اس کو قولی تواتر حاصل، یہ زائد چیز ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ اجماع جو ہے اس کے لیے قرآن کا زبانی یاد ہونا اور روز پڑھنا اس کا، اور ہر آدمی کا پڑھنا اور بے شمار لوگوں کا پڑھنا اور مسلسل پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. یعنی کتاب ان کے پاس رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے. یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص چیز ہے، یعنی اس کو تواتر بھی حاصل ہے، اس کا جو متن ہے اس کو تواتر بھی حاصل ہے، مسلسل اس کی تلاوت ہو رہی ہے، زبانی اس کو پڑھا جا رہا ہے. ایک دوسری بات یہ تواتر، قولی تواتر سے مراد یہ ہے. اچھا یہی معاملہ جو ہے وہ عمل میں ہے، یعنی نماز کے بارے میں صرف یہ شہادت ہی صحابہ کرام کی نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت یہ نماز اس طرح سے پڑھی اور اس کو بیان کر دیتے ہیں. نہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اصول پڑھ رہے تھے، اگلے دن صبح پڑھ رہے تھے، دوپہر کو بھی پڑھ رہے تھے. یعنی اس میں کوئی انقطاع نہیں آیا ان کی 60-70 سال کے نظم میں، ہر جگہ پڑھ رہے تھے. وہ حرم میں بھی پڑھ رہے تھے، مدینہ میں بھی پڑھ رہے تھے. یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں کوئی آپ فصل تو پیدا کر ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک بھی جب سامنے رکھا ہوا تو ضرور پڑھ رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں تھے ضرور پڑھ رہے. یعنی یہ نماز کے پڑھنے کے عمل کے اوپر تاریخی ریکارڈ میں کبھی کوئی انقطاع صحابہ ایسا نہیں کہ ان میں سے لوگوں نے چھوڑ دی ہو یا کوئی 10-15 دن کہا چل نہیں پڑھتے اس بات کو، یعنی وہ پڑھتے رہتے. یہ عملی تواتر ہے کہ روز نماز، یعنی ایسا کوئی تاریخی ریکارڈ پہ چیز موجود نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں وقت میں 2 دن کے لیے نہیں پڑھی. صحابہ کرام ابھی زیر بحث ہے. یہ عملی تواتر ہے، یعنی ایک چیز عملاً ہو رہی ہے اور روزانہ ہو رہی. حج ہے تو اب 60-70 سال میں زیادہ ہر سال آیا ہے، ہر سال آیا ہے اور ہر سال صحابہ کرام نے کیا ہے حج. یعنی ان کی ایک تعداد کر رہی ہے، دوسری تصویب کر رہی ہے، تیسری منتظر بیٹھی ہوئی ہے. تو اجماع بھی حاصل ہے اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حج کر بھی رہے ہیں. یہی معاملہ بہت سی دوسری چیزوں کا ہے، وہ آگے زیر بحث آ جائے گا کن چیزوں کا. اب یہ ہے اجماع اور قولی و عملی تواتر. یعنی تواتر کے لیے کسی چیز کا اگر وہ کلام ہے تو زبان سے مسلسل ادا ہونا بغیر انقطاع کے ضروری ہے، اور اگر وہ عملی چیز ہے تو اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر وہ ایسی چیز ہے کہ آپ کرتے ہیں تو تواتر کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں انقطاع نہ آئے. تواتر اصل میں عدم انقطاع ہو جاتا ہے. یعنی یہ چیز ایسا نہیں ہے 10 دن کے لیے بھی اگر مثال کے طور پر صحابہ کرام نماز پڑھنا چھوڑ دیتے تو تواتر ختم ہو جاتا ہے اجماع اس کے باوجود. یعنی تواتر کا مطلب ہے کہ ایسا ایک دن بھی نہیں آیا ان کی زندگی میں کہ جس میں نماز کا اہتمام نہ ہوا مسلمانوں کی بستیوں میں. یعنی اس وقت بھی صورتحال یہی کہ مسلمانوں کی بستیوں کے اندر نماز میں کوئی انقطاع نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے میں نے نہ پڑھی ہو، آپ نے نہ پڑھی ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن انقطاع نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی جب ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں ٹائم ہو گیا نماز پڑھی جا رہی ہے مسجد کے اندر. یعنی اس سے ہم واقف ہیں بہت اچھی طرح سے. تو تواتر کا مطلب یہ ہے اور اجماع ہے، یہ دونوں کو سمجھ لینا چاہیے. عملی تواتر تو دنیا سے حاصل ہے، یعنی صرف یہی نہیں ہے. بہت سے ریچولس ہیں ہندوؤں کے ہوں گے، مسیحیوں کے ہوں گے، تو ان کو تواتر حاصل ہے. بہت سی بھی ہیں غیر مذہبی بھی ہیں، بہت سی تقریبات ہیں، رسوم ہیں جن کو تواتر حاصل ہو جاتا ہے. لیکن قولی تواتر بے شمار کتابوں کو حاصل ہے، بے شمار اور چیزوں کو حاصل ہے. قولی تواتر یہ قرآن کی خصوصیت ہے. یہ دنیا میں کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہوا کہ اس کو بے شمار لوگوں نے. میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھا، چھوٹی مسجد ہے، یا میں معلوم ہوا کہ بہت موٹے تازے تو 20-25 آدمی اس میں آ گئے ہیں. اور جب وہ رات کے وقت تو چلے جاتے تھے تراویح وغیرہ پڑھانے کے لیے، صبح کے وقت جب انہوں نے پہلے دن اعتکاف میں شروع کیا تو معلوم ہوا کہ سب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کا مذاکرہ اور حفاظ تھے. مسجد میں انہوں نے ڈرا ڈالا ہوا تھا، مختلف مسجدوں میں ایسا عجیب منظر تھا کہ آپ کو کیا عرض کروں. یعنی آدمی جب اکٹھے ہوئے تو عام حالات میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ ہیں جو مسلسل اسی طریقے سے. تو صحابہ کرام جس طرح ہے یعنی اس میں بھی آگے بھی انقطاع نہیں ہوا. آج بھی یہی صورتحال ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مسلسل یاد کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور یہی صورتحال صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تاریخی ریکارڈ میں ہے. اور عملی تواتر میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا کے بار اور چیزوں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، ہوا ہے. بہت سے رسوم بہت سی چیزوں کو حاصل ہے. یہ دو سمجھ لیجیے. اچھا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اجماع اور تواتر یہ تاریخ انسانی ہے
چیزوں کے منتقل ہونے کے سب سے زیادہ مستند ذرائع ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. یعنی یہ سب سے زیادہ، اس سے زیادہ پھر آگے کوئی چیز ہو نہیں سکتی. دوسرا جو ذریعہ وہ اخبار احاد. اخبار احاد کا مطلب، اخبار احاد بھی کوئی ہماری خاص اصطلاح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی بہت جمع غفیر متفق ہو گیا، وہ بے شمار باتیں بیان کر رہے ہیں. تاریخی واقعات جتنے ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ 90-95% اخبار احاد ہی سے منتقل ہوتے ہیں. ایک پانی پت کی لڑائی کی روایت جو ہے، ایک تو یہ نا کہ پانی پت میں لڑائی ہوئی تو اس پر تو ہو سکتا ہے اجماع ہو جائے، لیکن اس کے بے شمار جزوی واقعات ہوں گے جو تاریخ والے لکھ رہے ہوں گے، گفتگویں ہوں گی، باتیں ہوں گی، تیاری ہوگی، لشکر میں کتنے لوگ تھے، کیا ہوا، یہ سب اخبار احاد ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جتنا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے وہ سارا کا سارا اصل میں ایک دو چار آدمی اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہا ہوتا ہے اس طریقے سے. تو اجماع کا مطلب یعنی علمی طور پر اتفاق ہے، اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد، ایک جمع غفیر اس صورتحال کو ایسے منتقل کر رہا ہے کہ اس میں کوئی انقطاع نہیں باقی ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ آج یہ تھا اور کل نہیں، انقطاع نہیں. جو اس کی روٹین ہے، یعنی ظہر کی نماز کے وقت ہی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، وہ ہو رہی ہے، اور حج 12 ذو الحج میں ہوگا، وہ ہو رہا ہے. اس کے اندر کسی نوعیت کا کوئی انقطاع واقع نہیں ہوتا. یہ ان اصطلاحات کی میں نے وضاحت کر دی. کوئی سوال کا ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. لیکن قرآن مجید میں چونکہ قولی تواتر نے غیر معمولی نوعیت اختیار کر لی ہے. وہ تو دیکھیں نا بال جبریل بھی اس وقت اس تواتر میں آ گئی ہے، تو اس وجہ سے بطور خاص اس کو بیان کیا جاتا ہے. ورنہ جو ہمارے پاس اس وقت مصحف ہے وہ بھی اسی طرح متواتر طریقے سے لکھا جا رہا ہے، اس کو نقل کیا جا رہا ہے، سب ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال. تو یہ میں نے آپ سے واضح کیا کہ جب ہم کہتے ہیں اجماع اور قولی و عملی تواتر تو کوئی دینی اصطلاح نہیں بول رہے ہوتے، بلکہ دنیا میں کسی چیز کے منتقل کرنے کا جو سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. اس کو بہت اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے. یعنی یہ ہماری کوئی دینی اصطلاحات نہیں، یہ کوئی قرآن و سنت پر مبنی اصطلاحات نہیں ہے. ہمیں اگر ہمارا قرآن یا ہمارا دین ایک دو آدمیوں کی تاریخی روایت سے ملا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ اخبار احاد سے منتقل ہوا. اور یہ اگر ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے تو اجماع اور تواتر میں نے عرض کیا کہ بے شمار اور چیزوں کو بھی حاصل ہے. قولی تواتر میں قرآن منفرد ہے، لیکن اجماع اور عملی تواتر دنیا میں بے شمار چیزوں کو حاصل ہے. یہ دنیا میں کسی چیز کے منتقل ہونے کا مستند ترین ذریعہ ہے. یعنی اس سے زیادہ کوئی مستند ذریعہ ممکن نہیں ہے. اب تک نہیں ایجاد ہو سکتا، ابھی تک نہیں ایجاد ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی بہت ترقی ہو رہی ہے، اس سے مختلف بھی کوئی ذرائع ایجاد ہو جائیں. اب تک دنیا میں جو علم بھی منتقل ہوتا ہے وہ آخری درجے میں استناد کو پہنچ جاتا ہے دنیوی لحاظ سے. آخری درجے میں جب اس کو اجماع اور تواتر حاصل ہوتا ہے، یعنی چیز پر علمی اتفاق بھی ہے، کوئی اختلاف نہیں کر رہا، اور اس کو تسلسل بھی حاصل ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوا. اب اگر اس کے خلاف کوئی بات آئے گی تو غور کیا جائے گا، ورنہ یہ ہے کہ جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ جو چیز بھی ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تواتر کا لفظ خاص طور پر اس لیے بولنا ضروری ہوتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اجماع تو صرف کسی چیز کے وقوع کے اوپر اتفاق کو بیان کرتا ہے، تسلسل کو بیان نہیں کرتا. یعنی یہ لازم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کارل مارکس کی کتاب کے بارے میں ساری دنیا کو اتفاق ہو، اس کے بعد کتاب لکھ کے ایک لائبریری میں رکھ دی گئی ہو، کسی نے دیکھی بھی نہ اٹھا، یہ ممکن ہے. لیکن اتفاق ہے سب لوگوں کو. ڈائلاگز آف بلڈ آف پلیٹو لکھے، پیراڈائز لاسٹ ملٹن نے لکھی تھی، یہ اتفاق ہو گیا اس بات کے بارے میں. اچھا، اب قرآن مجید کے ساتھ اور ہمارے دین کے معاملے میں صرف انفرادیت جو ہے وہ قولی تواتر کی ہے، اس کو سمجھیے. تو یہ میں نے بات بیان کی. کیوں بیان کی ہے؟ جی، یہ جو آپ فرمائے تھے کہ یہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ذریعہ جو ہے یا سب سے زیادہ ریلائبل سورس یہی بنتی ہے. اس میں ایک ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم لوگ بعض چیزوں سے قرآن مجید جو ہے وہ اختلاف کرتا ہے پرانے انبیاء کی تاریخ کے حوالے سے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تواتر اور اجماع کا مسئلہ ہے. تو اس صورت میں یعنی وہ تو قابل اعتماد نہیں رہتی ہے. اگر قرآن کو ہم مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اختلاف کر رہی ہے تو پھر وہ اجماع اور تواتر ہی کا اختلاف ہے. اس صورت میں وہ اس کی ریلائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. جو مثال آپ کے ذہن میں بیان کرتے ہیں اسی کو تبصرہ کر کے میں جواب دے دوں. نہیں، مثال کے طور پر تورات جو ہے اس پر اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ پر نازل
اور اس میں ایک تواتر کا پرابلم ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے فوراً بعد وہ انقطاع پیدا ہو گیا، تواتر حاصل نہیں ہے. مثال تو وہ دینا، اجماع تو ہو سکتا ہے. لیکن حضرت مسیح کا جو معاملہ ہے شریف کا، میں یہ کہہ رہا نا کہ آپ مثال وہ دیں کہ جو آپ دینا چاہتے ہیں تورات پر وہ سوال صادق نہیں آتا. تورات پر تواتر حاصل نہیں ہے، تواتر حاصل تو بات ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ کوئی پرابلم آ گئی نہیں تواتر کی، بلکہ اجماع بھی حاصل نہیں ہے. یعنی یہ اجماع نہیں ہے اس وقت تورات کے بارے میں کہ یہ جو ہے یہ اوریجنل نسخہ اس کا ہے، یہ اجماع نہیں ہے. ترجمہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یعنی کہ اوریجنل نسخے کا ترجمہ ہے. اوریجنل نسخہ کا ترجمہ بالکل ٹھیک. اب حضرت مسیح کی جو پرابلم ہے جی، ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ تو ہوتے ہیں نا کہ ترجمہ تو بھی میں نے قرآن مجید کا آپ کو سنا ہے، ترجمہ تو ترجمہ ہی ہے. شریف ہونے کی جو پرابلم ہے اس میں اگر ہم اجماع کی وہی تاریخ کہ اس سے کوئی اختلاف نقل نہیں ہوا اور جتنے لوگوں کی رائے نقل ہوئی ہے وہ پازیٹیولی اس کو سپورٹ کرتی ہے، تو کرسچینٹی کی تاریخ میں اس شریف کے واقعے سے کوئی اختلاف نقل نہیں ہوا. بہت اچھا سوال کیا، یہی سوال آپ کو کرنا چاہیے. پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ تواتر کا لفظ اس پر مت بولیے، اس لیے کہ یہ خبر ہے. تواتر تو یا عمل کو حاصل ہوگا یا کلام کو حاصل ہوگا. تواتر تو حاصل ہو نہیں سکتا، خبر ہے. اس لیے یہ بھی سمجھ لیجیے کہ خبر متواتر ایک اور چیز ہے اور قولی و عملی تواتر ایک بالکل الگ چیز ہے. خبر متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد وہ خبر بیان کر رہی ہے. اصل میں یہ اجماع ہی کی ایک ذرا نچلی قسم ہے، یعنی جو خبر متواتر ہے یہ بالکل الگ چیز ہے. تو یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ خبر ہے جس کے اوپر ایک دنیا کا اجماع ہے، یہ ٹھیک ہے بات. لیکن اس کے لیے جو تواتر کا یہاں لفظ بولا گیا قولی اور عملی، وہ تو اس پر بولا ہی نہیں جا سکتا. یہ بات واضح ہو گئی. اچھا، اب اجماع ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اجماع بھی ایک بڑا مستند ذریعہ ہے. سوال یہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے اس خبر کی حقیقت کو چیلنج کیا ہے، وجود کو چیلنج نہیں کیا. یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا قرآن مجید نے کہ یہ جو معاملہ یا واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ ہی تم غلط رپورٹ کر رہے ہو. یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا تم نے اس کو ویسے ہی دیکھا لیکن حقیقت میں وہ ویسے نہیں. یہ کہتا ہے. یہ تو قرآن مجید یہود کے بارے میں کہہ رہے ہیں. شبہ لہم، کیا ان کے حواریوں کے معاملے بھی ایسا ہوگا؟ ایسا ہی، یعنی خود ان کے حواری جو ہے ان کا بارے میں جو کچھ ہمیں انجیل سے معلومات حاصل ہوتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کے لیے بھی یہ پھر ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. اور یہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثالیں ہیں بعض کہ اللہ تعالیٰ جس وقت تطہیر اور تزکیے کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، ایک تطہیر قرآن اور معنی میں استعمال کرتا ہے، وہ میں آگے بیان کروں گا اسے. جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں عمل کر رہے ہوتے والی تطہیر بول رہا ہوں، یعنی ایک خاص گروہ کے لیے قیامت برپا کر کے نیکوکاروں اور بدوں کو الگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک امتحان ان کا ہو رہا ہوتا ہے جن کو وہ راندہ درگاہ قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک امتحان ان کا ہو رہا ہے جو ماننے والے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں. یعنی قرآن مجید نے اس کی نفی نہیں کی، تو ان کے لیے بھی معاملہ مشتبہ ہو گیا اور بہت اشتباہ میں وہ پڑے اس معاملے میں. یہاں تک کہ انجیل ہم کو بتاتی ہے کہ حضرت مسیح کو بھی انہیں آگے اطمینان دلانا پڑا کہ یہ مجھے کچھ نہیں ہوا، اور وہ بھاگ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں مچھلی کھا کے دکھاتا ہوں، میں روح نہیں ہوں. یعنی یہ اشتباہ تو خود ان کو بھی لاحق ہو گیا. تو قرآن نے اس میں بھی نفس واقعے کو چیلنج نہیں کیا. اگر وہ نفس واقعے کو چیلنج کر دیتا تو پھر آپ کے سوال بنتا. وہ تو کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی حقیقت جو ہے وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں، ایسا ہوا ہے. مثلا ہم سب نے دیکھا کہ بھائی زال صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور آسمان میں تشریف لے گئے، یہ واقعہ تو ہم نے دیکھا. اب ایک آدمی آگے بتاتا ہے کہ یہ اصل میں نظر بندی ہوئی آپ کی، یہ ایک جادو تھا، تو اس کی رپورٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں وہ دیکھا جس میں اس نے لبرٹی جو ہے اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کر دیا. سینکڑوں ہزاروں لوگ سامنے کھڑے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص فن ہے جس کے ذریعے سے اس نے بہت سے لوگوں کو اس الوجن میں مبتلا کر دیا. کیمروں کے لیے بھی غائب ہو گیا، روشنیوں کے لیے بھی غائب ہو گیا. اس کی ویڈیو بنی ہوئی، آپ اس کو دیکھیے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کیا ہو گیا، دیواریں چین میں سے گزر گیا. تو یہ مظاہرہ اس نے کیا، ہزاروں لوگوں کے سامنے کیا. ہیلی کاپٹر بھی اڑ رہے تھے، طیارے بھی اڑ رہے تھے، سب فن ہے. اب اس کے بعد جو واقعہ ہے، کل کو ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں اسٹیچو آف لبرٹی غائب نہیں ہوا تھا، تو اصل میں وہ اس فن کو چیلنج کر رہا ہے، خبر کو چیلنج نہیں کر رہا. تو قرآن نے حضرت مسیح کے بارے میں خبر کو چیلنج نہیں کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تم لوگوں کو شبہ ہوا، ولیکن شبہ نہ ہو، تم لوگوں کو کوئی اشتباہ ہو گیا، اصل میں واقعہ نہیں.
یہ حقیقت کا بیان. اور کوئی مثال دے تو میں تفصیل دوں. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ گویا وہ جو بیان کرتے ہیں وہ بالکل صحیح بیان کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک بات ہے. ہم یہ باتیں مانتے ہیں. ہم نے ان کو کیا کہا؟ ہمارے پروردگار نے یہ بتایا کہ تم لوگوں غلط فہمی ہوئی. یعنی وہ اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تو 575 76 تک 610 تک جب تک یہ قرآن میں یہ معاملہ نہیں ہوا ساری دنیا نہیں مانتے. اب پھر قرآن نے اس نفس واقعہ کو چیلنج نہیں کیا. وہ تب وہ کہتا ہے کہ نہیں تم لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ واقعہ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوا. تمہارے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا. جب بیچاروں کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تو پھر وہ ہو گیا مشتبہ. ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ یہ قولی تو آدھر ہی بنتا ہے کیونکہ ان کے تو سارے لوگ جس کو مان رہے ہیں. میں نے اس کو چیلنج نہیں کیا. ٹھیک ہے اجماع ہے اس کو، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یعنی اجماع کے وقوع پر کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت واضح کر دی. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب نازل ہو اور اس میں یہ بتایا جائے کہ یہ جو تم لوگوں کا بڑا اتفاق ہے نا محمد رسول اللہ آئے تھے اور انہوں نے ایک کتاب دی تھی، یہ تو اصل میں ایک مظاہرہ تھا فرشتوں کا. ایسا بات نہیں ہوا. بھائی اس سے وہ اجماع کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، واردات ہو گئی، بس یہ اس کا مطلب یہ ہے. اس سے وہ اصل جو اصول ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دین، آپ دیکھیے میں نے الفاظ یہ استعمال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور 2 صورتوں میں اس امت کو ملا ہے، قرآن مجید، سنت. میں نے پچھلے لیکچر میں وضاحت کر دی تھی کہ میں اس کی جگہ دین ابراہیمی کی روایت یہ لکھ دیتا، لیکن چونکہ یہ اس طرح معروف ہو چکی ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا اس کو خام خواہ فتنے کا موضوع بنانا. مدعا وہی ہے، لفظ کو بولا جا سکتا ہے انبیاء علیہ السلام کا دین یا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ جس کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی. آگے اس کی فنی تعریف آ جائے گی، وہ اب آگے جائیں گے. اس وقت مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اصل میں یہاں میں کیا اختلاف کر رہا ہوں لوگوں سے. تو اگر ڈاکٹر آغا طارق صاحب نے آپ کو دے دیا ہے ایک مجبوری دے دی. یہ ابن عبد البر کا اقتباس ہے، بہت جلیل القدر اہل علم میں سے ہیں. ان کی کتاب جامع بیان العلم جو ہے وہ اس موضوع پر یعنی اصول مبادی کا علم جو اس وقت موضوع ہے اس کے اوپر ایک الکتاب کی حیثیت رکھتی ہے. بہترین مواد اس میں انہوں نے جمع کر دیے. اس میں سے یہ اقتباس کیا گیا ہے جس کا عربی متن بھی یہاں موجود ہے آپ کے سامنے. اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سلف خلف کے علماء ہیں وہ جب یہ جملہ جو میں نے لکھا ہے اس کی جگہ کہتے ہیں، اس کو پہلے آپ سمجھیے پھر اس پہ چلتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیے اس کو میں اردو میں پڑھ رہا ہوں. پہلے انہوں نے بیان کیا کہ وَعَنْمَا اصول العلم فالکتاب والسنہ، یعنی علم کی بنیادیں قرآن اور سنت. یہ تو وہی بات ہوئی، یعنی 2 صورتوں میں ملا ہے قرآن اور سنت. یہاں کوئی اختلاف نہیں، قرآن اور سنت ہے. جی وہ مراد اس سے دین کا علم ہے، یعنی مراد اس سے دین کا علم ہے. یہ سیاق میں ان کی کتاب کا موضوع یہی ہے، جامع بیان العلم، یعنی اللہ کا جو علم ہم کو حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نالج دیا ہے، اپنی ہدایت دی ہے، تو وہ کیا ہے. علم کی بنیادیں قرآن اور سنت ہے. اما اصول العلم فالکتاب والسنہ. یہ تو ٹھیک. اب آگے دیکھیے کہ انہوں نے قرآن کے بارے میں کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ قرآن پر کسی بحث کا سوال نہیں، یعنی وہ اجماع سے منتقل ہوا ہے، وہ تواتر سے منتقل ہوا ہے، اس پر قولی تواتر ہے. یہ چونکہ مسلمہ ہے اور اس کو وہ جگہ جگہ بیان کر چکے ہیں تو یہاں جو بات ان کو کہنی ہے اس کی وجہ سے اس کو انہوں نے دہرایا ہے. وہ تو ہے ہی. اب وطن قسم سننا قسمین، سنت 2 قسم کی، یعنی قرآن مجید کے بارے میں تو یہ متفق علیہ بات ہے کہ وہ اجماع اور قولی تواتر سے منتقل ہوا ہے، یعنی اس میں بحث نہیں کوئی. سنت البتہ وہ کہتے ہیں 2 قسم کی ہے. اس میں کیا ہے؟ احدہما اجماع تنقل الکافہ عن الکافہ، یعنی سنت کی ایک جو قسم ہے وہ ہے اجماع. یہ عربی زبان میں بیان کرنے کا طریقہ ہے اور انہوں نے کیا کہ لٹرل ترجمہ کر دیا ہے. مطلب یہ کہ سنت کی ایک قسم وہ ہے جو ہمیں اجماع سے ملی،
سنت کی ایک قسم وہ ہے جو ہمیں اجماع سے ملی ہے، اچھا، یا وہ اجماع کو بیان کرتے ہیں جو لوگوں کی ایک پوری نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوا ہے، تنقل کافہ علی الکافہ، یہ کیا چیز ہوئی؟ یعنی وہ اجماع ہے جو متواتر بھی ہے، یعنی جس میں ایک کے بعد دوسری نسل اس کو عکس کرتی آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں فَهَذَا مِنَ الْحِجَجِ الْقَاطِعَةِ لِلْآثَارِ، یہ ایک ایسی مضبوط حجت ہے، یعنی ایسی مضبوط دلیل ہے جس سے قطع عذر ہو جائے۔ یہ بیان کرنے کا طریقہ ہے، میں نے بیان کیا نا کہ ہمارے پاس مستند ترین علم جو پہنچتا ہے تو وہ اجماع سے پہنچتا ہے اور تواتر سے پہنچتا ہے، تو وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں یہ قرآن رسول اللہ نے دیا یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عذر پیش کرنے کے قابل نہیں، یعنی ایسی بات ہے کہ جو عذر کو منقطع کر دیتی ہے، آدمی کے لیے کوئی بات کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ قطع عذر کا مطلب یہ انہوں نے بیان کیا۔ اذا لم یوجد ہناک خلاف، یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی، یعنی کہتے ہیں کہ منفی طور پر یہ جو بات میں بیان کروں اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، وہی بات جو میں نے ابھی بیان کی کہ اجماع کا مطلب یہ کہ اتفاق بھی ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہو، مثبت اور منفی دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو وہ کہتے ہیں سنت کی ایک قسم۔ یہاں تک تو معاملہ بالکل واضح ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ومن رد اجماعهم فقد رد نصا من نصوص اللہ، کیونکہ ان کی کتاب کا موضوع جو ہے اس کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی ہے، تو انہوں نے یہ جملہ اس لیے لکھا کہ جس نے اس طرح کے اجماع کو، مسلمانوں کے اس طرح کے اجماع کو رد کر دیا، اس نے گویا اللہ کی نصوص میں سے ایک نص کو رد کر دیا۔ یہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ بات اتنی مستند ہو جاتی ہے، اتنی قطعی ہو جاتی ہے، اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ایک متعین حکم کو، نص کو اس نے رد کر دیا۔ یجب استطابتہ علیہ و اراقۃ دمہ ان لم یتب، اپنے اسلاف کی جو چیزیں ہیں ان کو بہت اچھی طرح پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس طرح کے اجماع کا انکار کرتا ہے تو لازم ہے کہ اس کے ایمان و اسلام کا فیصلہ کیا جائے، یعنی وہ گویا ان کے نزدیک مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں قرآن مجید اجماع سے نقل ہوا ہے یا نماز اجماع سے نقل ہوئی ہے، میں نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی واضح بات ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس کے ایمان و اسلام کا فیصلہ کیا جائے، یعنی وہ اصل میں اب اسلام چھوڑ چکا ہے جب اس نے یہ کہہ دیا، تو اب اس سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ توبہ کرو، یجب استطابت ہو، یعنی توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں توبہ کرتا تو ارتداد کی سزا اس پر لاحق کرے گی، یعنی فیصلہ کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کیوں انہوں نے کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ خروج ہی اما اجماع علیہ المسلمون الحدود و سلوک غیر سبیل جمیل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی بات کا انکار کر دیا ہے کہ جس کے انکار کے لیے علمی اور عقلی طور پر کوئی گنجائش ہی نہیں، اس پر اجماع تھا، اور اجماع کے بارے میں دلیل کا اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے خلاف گویا اعلان جنگ کرتا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے اور یتبع غیر سبیل المومنین، اور مسلمانوں کے متفق علیہ رویے یا رائے کے خلاف عمل کرتا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا میں نے ان کے لحاظ سے ترجمہ کر دیا، میرا نقطہ نظر اس معاملے میں آیت سے متعلق مختلف ہے، لیکن اس وقت ان کی بات سمجھانا مقصود ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے اور قرآن کی نص بھی اس کے بارے میں موجود ہے تو وہ مسلمان نہیں رہا، ہم اس سے توبہ کا مطالبہ کریں گے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو ارتداد سزا نافذ کر دیں گے۔ یہ تو معاملہ اس کا ہوا، یعنی اس سے جو بات معلوم ہوئی، باقی آپ جزیات کو چھوڑ دیجئے کہ سنت، قرآن تو ہے ہی اجماع، سنت کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے ہمارے علماء کے نزدیک وہ بالکل مجمع ہے اور اس کی یہی حیثیت جو ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن بس ضرب الثانی من السنت، سنت کی ایک دوسری قسم بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خبر الاحاد الثقات الاسبات المتصل الاسناد، یعنی وہ ثقہ سب لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ اصل میں محدثین کی اصطلاحیں ہیں جو وہ حدیث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ محدثین عام طور پر حدیث کی روایت کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ایسے آدمی کی خبر ہونی چاہیے کہ جو ثقہ آدمی ہو، یعنی اس کے کردار سیرت کے اوپر کوئی حرف نہ کرا جا سکے، ایک مستند آدمی ہے، ثبت ہے، یعنی اس کا حافظہ ٹھیک ہے، وہ باتوں کو سمجھنے والا ہے، اس کے بارے میں اطمینان ہے، تو یہ اس کی۔
متصل سند کے ساتھ. متصل سند کا مطلب یہ ہے کہ مثلا دوسری صدی میں ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ مجھ سے فلاں صاحب نے یہ بات کہی, تو وہ جن سے بیان کر رہا ہے اور وہ جن سے بیان کر رہا ہے اس کے درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ملنے والی خبروں کے معاملے میں, یعنی یہ جو اس طرح کی خبر ملتی ہے, فَهَذَا يُوجِبُ الْعَمَلَ عِنْدَ جَمَاعَةِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ هُمُ الْحُجَّةُ وَالْقُدْوَةُ. یعنی اس امت کے اندر جو جلیل القدر علماء پیدا ہوئے ہیں, جو بہت ان پہ اعتماد کیا گیا ہے سب, اور جو بڑے قابل حجت علماء ہیں, وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی خبر اگر مل جائے, یعنی ثقہ آدمی نے بیان کی ہے, ایک بڑے محفوظ خبروں کرنے والے آدمی نے بیان کیا اور سند متصل ہے, تو اس پر عمل واجب ہو جاتا ہے. یہ خاص اصطلاح ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی علم نہیں واجب ہوتا. جب وہ کہتے ہیں علم نہیں واجب ہوتا تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عقیدہ نہیں اس پر رکھا جا سکتا, عملی چیز رکھتا ہے. عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی. یوجب العمل کا مطلب یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین کرتے تھے. تو ٹھیک ہے بھائی, ایک آدمی نے بیان کیا ہے, معقول آدمی ہے, تو ہم عمل کر لیں گے اس کے اوپر. وہ آگے بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے لیے یہ ماننا بھی ضروری ہے, 5 ایمانیات کے علاوہ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام قیامت سے پہلے آئے تھے. تو یہ علم ہے, یعنی یہ عقیدہ ہے, اس کو نہیں مانا جائے. تو امت کے جو جلیل علماء ہیں وہ فرق کر رہے ہیں. یعنی پہلی چیز جو سنت اجماع سے معلوم ہوتی ہے, اس کے بارے میں تو آپ نے ان کا فتویٰ پڑھ لیا. یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے جیسے خدا کی نص ہے, اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا, اس پہ ارتداد کی سزا نافذ کر دی جائے گی. یہ انہوں نے بیان کیا. یہ دوسری صورت جو ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے عمل لازم ہو جائے گا, یعنی عمل کرنا ضروری ہو جائے گا اگر یہ بات ثابت ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ خَبْرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. ایک بہت مختصر سے گروہ کا علماء میں سے یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ اس طرح کی خبر سے بھی عقیدہ اور عمل دونوں ثابت ہو جاتے ہیں. اس میں وہ اشارہ کر رہے ہیں ظاہریہ کی طرف. یہ امام ظاہری مسلک جو لوگ رہے ہیں, جن کا اندلس میں بہت غلبہ رہا, اور جن کے بہت بڑے مولوی ہیں, جن کی کتاب المحلہ خود دینی علوم کا ایک بڑا انسائکلوپیڈیا ہے. یہ نقطہ نظر اب ہمارے میں معلوم ہو جائے, یعنی بعض دوسرے نوع کے ساتھ اور شکلوں کے ساتھ اور بعض ترامیم کے ساتھ موجود ہے, لیکن اندلس میں ایک زمانے میں اور مراکش میں اور بعض مغرب کے ممالک میں, مغرب جو ہمارا مغرب یعنی ہم مسلمان مغرب اصل میں الجزائر, تیونس, مراکش اس کو کہتے ہیں, تو ان علاقوں میں اس کا غلبہ رہا ہے اس نقطہ نظر کا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے علماء کا مسئلہ. اب جب میں یہ جملہ لکھتا ہوں کہ یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی اور عملی تواتر سے منتقل ہوا اور 2 صورتوں میں اس امت کو ملا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دین جو ہے اس کی کوئی چیز اخبار احاد سے منتقل نہیں. یعنی یہ اس اختلاف کو واضح کرنے کے لیے یہ آپ کو دے دیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو عمومی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے. میں نے اس کو جب نہیں لیا یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس امت کے پاس جو دین ہے قرآن اور سنت کی صورت میں, اس کا کوئی حصہ بھی اس دوسری صورت میں نہیں ملتے. میری بات واضح ہو گئی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں, یعنی یہ فرق سمجھ لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اجماع سے منتقل ہوا ہے, سنت کا بھی ایک بڑا حصہ اجماع سے منتقل ہوا ہے, لیکن اس کا ایک حصہ ایسا ہے جو اخبار احاد سے بھی منتقل ہوا ہے. اور اخبار احاد کا مطلب ہے نہیں 1 یا 2 آدمیوں نے کوئی بات بیان کر دی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا. یہ دین سارا کا سارا, اس میں کوئی چیز بھی نکالی نہیں جا سکتی. یہ آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور 2 صورتوں میں اس امت کو ملا ہے, قرآن مجید اور سنت. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت. یہ تو صرف بیان کا فرق ہے, لیکن یہ کہ میرے نزدیک سارا دین اجماع سے ملا ہے. یعنی جو مستند ترین ذریعہ دنیا میں ہو سکتا ہے اسی سے ملا ہے, اور بلکہ اس ذریعے کے اوپر 2 چیزوں کا اضافہ ہوا ہے, ایک قولی تواتر, ایک عملی تواتر, جس نے کسی شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی. قرآن قولی تواتر, سنت عملی تواتر سے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو خبر واحد سے منتقل ہوئی ہو. یہ خبر واحد وہی چیز ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں.
यानी सारी हदीसें असल में, हदीस तो कहते हैं ना हम कि रसूलुल्लाह की बात है, लेकिन मुंतकिल होने के ज़रिए के लिहाज से ये क्या है, खबर वाहिद। यानी इस्तिलाह में, फनी इस्तिलाह में इसको खबर वाहिद कहा जाता है, क्योंकि ये रवायतें तवातुर के दर्जे तक कोई एक भी नहीं पहुंचती, सब की सब ऐसे 2, 4, 5 लोग। खबर वाहिद का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी बयान कर रहा है, यानी वो असल में इस्तिलाह है, एक टर्म है, जिसका मतलब ये कि इजमा और तवातुर हासिल नहीं, इसके बाद 5 बयान कर रहे हो, 7 बयान कर रहे हो, फिर वो खबर वाहिद ही है इस्तिलाही तौर पर। तो ये गोया मैंने आपके सामने इब्न अब्दुल बर के हवाले से, ये इब्न अब्दुल बर की राय नहीं है, यही तमाम उम्मत के उलमा की राय है, ये उन्होंने नकल किया है इसको। उनकी किताब चूँकि बड़ी किताब है और उम्मुल किताब की हैसियत रखती है, और बयान भी बहुत उम्मीदी से किया है, यानी ये अंदाज़ा हो गया कि बहुत वाज़ेह तरीके से उन्होंने उस मौके को बयान कर दिया। तो ये जनाब वक्त कालबंद हो गया, ऐसे ही 5-6 मिनट है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने दोनों को डिफाइन किया है, कुरान मजीद और सुन्नत। यानी पहले ये बयान कर दिया और उसके बाद बयान किया। कुरान मजीद के बारे में हर मुसलमान इस हकीकत से वाकिफ है कि ये वो किताब है। अच्छा, आप देखिए सहाबा के इजमा से मुंतकिल हुआ, और सहाबा के इजमा के बाद भी इनकिता हो जा सकता था, नहीं, फिर उसके बाद मुसलमानों, हर मुसलमान इस बात के बाद मुसलमानों का भी इजमा है, यानी सहाबा का तो इजमा था वो उतना हो जाता तब भी ठीक था, यानी तारीखी तौर पर बात साबित हो गई। लेकिन उसके बाद क्या है, हर मुसलमान इस बात से वाकिफ है कि ये वो किताब है जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, और जो अपने नज़ूल के बाद से आज तक, ये जुमला असल में उस तवातुर को बयान करता है, यानी कभी इनकिता नहीं हुआ, और जो अपने नज़ूल के बाद से आज तक उम्मत मुस्लिमा के पास उम्मत की तरफ से, यानी एक इजमा था सहाबा का, अब उसके बाद क्या हुआ है, उम्मत भी इस पर पूरी तरह मुत्तफिक है। उम्मत के पास उम्मत की तरफ से बिल इजमा इस सराहत के साथ मौजूद है कि यही वो किताब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी, और जिसे आपके सहाबा ने अपने इजमा और कौली तवातुर के जरिए से पूरी हिफाजत के साथ बगैर किसी अदना तगय्युर के दुनिया को मुमकिन किया। ये आप इस जुमले की मानवियत समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है, इसका आपने दोहराया ना मैंने, यानी मतलब ये है कि ये बात के ये सहाबा के इजमा से मुंतकिल हुई है, और ये बात के ये सहाबा के इस पर भी इजमा, यानी ऐसा हो सकता था कि सहाबा के इजमा की खबर हमको किसी एक मुअर्रिख से मिल जाती, इस पर भी इजमा है, और ये चीज़ जो है ये इस उम्मत के अंदर बिल्कुल, यानी ये बात दोहराई है, इसका मतलब ये है कि एक मरतबा सहाबा ने इजमा से इसको मुनकिर किया, उनके कौली और अमली तवातुर से मुनकिर हुआ, 60 हिजरी में वो कमोबेश दुनिया से उनका नज़्म खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यानी उसके बाद भी ना उस तवातुर में इनकिता हुआ, ना उस इजमा में इनकिता हुआ आज तक। तो ये गोया इस कुरान के मुनकिर होने की शक्ल ये है। और सुन्नत से क्या मुराद है, इससे मेरा ख्याल है कि अगली दफा बहस की इब्तिदा करें। कुरान मजीद के बारे में तो कोई ज़्यादा बहस नहीं, ये सिर्फ एक टेक्निकल जुमला है, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, यानी इसको बयान इस तरह किया गया है कि ये दोनों पहलू उसमें बात है। उम्मत के पास कुरान मौजूद है, और उस कुरान को ऐसे उसने हाथ में पकड़ा हुआ है पूरी उम्मत में, और फिर इसके बारे में पूरी उम्मत बोलकर कह रही है कि वही किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इसका उम्मत के पास होने में भी कोई इनकिता नहीं है, और उम्मत की तरफ से इस शहादत में भी कोई इनकिता नहीं है कि ये वही किताब पाई कहाँ जाती है, पास इसको बयान कर रहा है, उम्मत के पास है, यानी ऐसा नहीं है कि उम्मत ये तो कहती है कि हाँ ये अल्लाह के पास नहीं, ये इस हैसियत से मौजूद है। तो अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली जुमेरात को आप छुट्टी करेंगे, और ज़ाहिर जब छुट्टी होती है तो आदमी बहुत खुश होता है। अगले फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ यानी इस जुमेरात को छोड़कर अगली जुमेरात जो है वो फरवरी में भी इंशाअल्लाह है उसको